السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر زادہ ہے اور ایس سی ٹی آئی میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ٹاپک پہ جس کو ہم ڈیلیریم کہتے ہیں۔ ڈیلیریم عام طور پہ جتنا بھی مینٹل ہاسپٹل ہے اور ایک پیشنٹ آتا ہے اور اس کی جو پہلی کچھ دن ہے جس میں وہ ڈسٹرب رہتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ پیشنٹ ڈیلیریم میں ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بس وہی سچویشن اور یہی مقصد اس کا ڈیلیریم ہم نکال سکتے۔ ڈیلیریم ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، امبریلا ٹرم ہے جو ایک سنڈروم ہے جس میں بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، اور ڈیلیریم کو ہم ایک اور نام بھی کہہ سکتے ہیں، آئی سی یو سائیکوسس۔ آئی سی یو سائیکوسس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پیشنٹ کو آئی سی یو کی ضرورت ہوتا ہے، اور یہ کچھ ٹائم ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سائیکوٹک پیشنٹ ہے، لیکن وہ ایک سائیکوٹک پیشنٹ نہیں ہے، اس کا ٹیمپرری جو موڈ ہے، جو پرسیپشن ہے، اس میں ذرا خرابی ہے یا امپیئرمنٹ ہے۔ ذرا ہم اس کے بارے میں تفصیل سے اگر بتائیں گے تو ڈیلیریم کے دوران ڈیلیریم عام طور پہ نشے کی استعمال سے اور انٹاکسیکیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ وہ انجیکٹیبل پیشنٹ ہے یا اس کے علاوہ ڈرگ ایبیوزر ہے اور وہ اپنے ڈرگ کا مقدار کچھ زیادہ کرے تو وہ ایک سچویشن میں چلا جاتا ہے، ہم اس کو ڈیلیریم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو برین ہے اس میں امپیئرمنٹ آتے ہیں، اس کو ہم آرگینک امپیئرمنٹ بھی کہتے ہیں، اور وہ ریشنل پرابلم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ ڈیلیریم کے ساتھ آتے ہیں، اور سائن سمٹم کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو مین چیزیں ہے ڈیلیریم میں وہ ہے کلاؤڈنگ آف کانشیسنیس۔ کلاؤڈنگ آف کانشیسنیس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کانشیس لیول ذرا کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ اورینٹیشن ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ اورینٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے کون موجود ہے، اس بندے کا نام کیا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی ٹائم کیا ہے، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اسپیچ میں ڈس آرگنائز اسپیچ ہماری بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری تھاٹ کنسسٹنسی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپیتھی میں چلے جاتے ہیں۔ اپیتھی کا مقصد یہ ہے کہ لیک آف موٹیویشن، اور ہمارے کام ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمیں انوائرمنٹ سے بالکل پتہ نہیں کہ ہم کون سے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سائیکوٹک سمٹم آ جاتے ہیں۔ سائیکوٹک سمٹم میں ہیلوسینیشن بھی آ جاتے ہیں، ڈیلیوژن بھی آ جاتے ہیں۔ اسپیشلی ہیلوسینیشن وہ ہے ویژول ہیلوسینیشن زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ویژول ہیلوسینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے نہیں ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہے، اور وہ ارریلیونٹ ٹاک کر دیتے ہیں۔ پیشنٹ کہتے ہیں کہ یہ میرے سامنے یہ کون کھڑا ہے، حالانکہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایلیوژن ہوتا ہے۔ ایلیوژن کا مطلب یہ ہے میرے ہاتھ میں یہ تار ہے، ٹھیک ہے، لیڈ کا تار، اور وہ پیشنٹ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں سانپ ہے، یہ ایلیوژن ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلیوژن اس کی بن جاتی ہے، لیکن یہ اسکیزوفرینیا یا سائیکوٹک ایلنس کی ڈیلیوژن اور ہیلوسینیشن نہیں ہوتا، یہ وقتی طور پہ ہو جاتا ہے، ایک ٹائم، ایک کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، اور یہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح پیشنٹ آئی سی یو میں ٹائم گزار کر 2-3 دن، اور اسپیشلی کہ ہیلوسینیشن اور ایلیوژن اندھیرے کے ٹائم میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے سارے ہاسپٹل میں جنرل وارڈز وغیرہ کے جتنا بھی لائٹس ہے وہ نائٹ کے ٹائم پہ آف کیا جاتا ہے، لیکن آئی سی یو کے لائٹ اس طرح لگا رہتا ہے، کیونکہ لائٹ کے دوران ہماری جو سینس آرگن ہے وہ ایگزیکٹلی اور
کام کر رہے ہیں، لیکن جب لائٹ کم ہو جاتی ہے تو آنکھوں کے سامنے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آلریڈی وہ پیشنٹ ولنریبل ہے، ڈسٹرب ہے، اس کی اورینٹیشن، اس کی پرسیپشن، اس کی کوگنیشن. اس کے علاوہ اس کو ایکیوٹ برین فیلر بھی کہا جاتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے برین کام چھوڑ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو فلکچویٹنگ کورس بھی کہا جاتا ہے. فلکچویٹنگ کورس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے ٹائم پیشنٹ ٹھیک ہے اور دوپہر کے ٹائم پیشنٹ کچھ کرائسس میں آیا، اس کو کچھ موڈ خراب ہو گیا، شام کے ٹائم اور بھی موڈ خراب ہو گیا، پھر رات کے ٹائم بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم فلکچویشن آن موڈ کورس کہتے ہیں. سڈن آن سیٹ بھی کہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ جلدی خراب ہو گیا، 2-3 گھنٹے پہلے ٹھیک تھا، ابھی خراب ہو گیا اور پھر واپس ایک دم ٹھیک ہو گیا، کچھ وقتی طور پہ اس مسائل میں آ گیا، اس کو سڈن آن سیٹ کہتے ہیں. لیکن عام طور یہ ساری جو ڈیلیریم کے جو جتنا بھی میں نے سمٹمز بتائی وہ عام طور پہ بوڑھی پیشنٹس میں آتے ہیں، اولڈ ایج کے پیشنٹس میں آتے ہیں. اور اس کے علاوہ سائیکوموٹر ایکٹیویٹیز میں بھی بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. سائیکوموٹر کا مطلب یہ ہے ہماری سوچ اور ہماری مسل ایکٹیویٹی، اس کی کوارڈینیشن ذرا خراب ہو جاتی ہے. کام کوئی اور کرتا ہے، سوچتا کوئی اور ہے، بات کوئی اور کرتا ہے. اس کے علاوہ ریسٹلیسنس آ جاتی ہے پیشنٹ کے اندر. اور کوگنیشن ویژول ڈیلیریم بھی اس کو کہی جاتی ہے. کوگنیشن میں نے جو سارے پرسیپشن اور سائیکوٹک سمٹمز جو بتائی، ہماری کوگنیشن کا مطلب یہ ہے ہم ایک انوائرمنٹ، کوگنیشن کا ذرا میں بتا دیتا ہوں. کوگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹ میں ایک چیز ہے، سب سے پہلے ہم اس کو سینس کر دیتے ہیں کہ انوائرمنٹ میں چیز کیا ہے. ٹھیک ہے، اس انوائرمنٹ کی چیز کے مطابق ہمارا دماغ ڈیسیجن لیتا ہے، اور اس ڈیسیجن لینا ساری پروسیس کو ہم پرسیپشن کہتے ہیں. اور اس پرسیپشن میں ہم ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک سینس، وہ ہماری جو سامنے ایک تصویر آیا، اس تصویر کو ہم اپنی دماغوں میں لے کے جاتے ہیں پرسیپشن، اور اس ساری پروسیس سے گزار کر پروسیس میں ہم اس کی میموریز اس سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ اس چیز کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نقصانات کیا ہے، اس کی فائدے کیا ہے، اس کا ایکٹیویٹی کیا ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک سانپ میں نے دیکھا تو میں آواز لگاؤں گا کہ یہ سانپ ہے، ٹھیک ہے، وہ خطرناک ہے، کیونکہ دماغ نے میرا سارا جو پروسیس ہے وہ کر دیا کہ یہاں پہ ابھی ڈینجر سچویشن ہے، فرائٹ سچویشن ہے، اور اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ایمرجنسی اس میں ہم نے ہینڈل کرنا ہے. اس طرح ہم 24 گھنٹے ایک خاص انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس انوائرمنٹ کے مطابق ہم نے اس کو رسپانس دینا ہے. پہلے ہم نے ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے، اس انفارمیشن کی ہم نے انالیسس کرنی ہے، اور اس انالیسس کے بعد ہم نے ڈیسیجن لینا ہے، اور ڈیسیجن ہم نے رسپانس کی طرح ہم نے دینا ہے کہ ہم نے اس کی طرح کیا. اگر فرینڈ ہمارا آ جائے، ایک فرینڈ ہمارا آ جائے، اور اس فرینڈ کو ہم نے پھر ہاتھ میں لانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بٹانا ہے، ہماری موڈ کوئی اور ہوگا. ایک سانپ ہم دیکھتے ہیں، پھر ہمارے موڈ کوئی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری پرسیپشن ہے. تو کوگنیشن پہ بہت سارا اثر پڑتا ہے اس بیماری میں، اور کوگنیشن کا یہ سارا پروسیس میں نے آپ لوگوں کو بتایا. پھر انوائرمنٹ کوئی اور ہوتا ہے، انسان سوچتا کوئی اور ہے، بولتا کوئی اور ہے. اس کے علاوہ اٹینشن اور کنسنٹریشن پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بات کر رہا ہوں، میرا اس بات کی طرف میرا کتنا توجہ ہے، یا ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اس کی بات کی طرف میرا توجہ کتنا ہے، اس کو ہم اٹینشن اور کنسنٹریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر میں بتا دوں کہ کچھ پیشنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم 50 سے 10 مائنس کریں تو کتنا باقی رہ جاتا ہے. اگر وہ اٹینشن اور کنسنٹریشن میں ہے
تو وہ فوراً جواب دیتا ہے 40 بج جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اٹینشن اور کنسنٹریشن پہ بہت سارا اثر پڑتا ہے اس پیشنٹ کے، اور سلیپ کا پرابلم بن جاتی ہے. کبھی کبھی 2-3 دن سوتا نہیں ہے، کبھی کبھی رات کو نہیں سوتا، دن کو سوتا ہے، کبھی دن میں 2-3 مرتبہ الگ الگ ٹائم پہ سو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے پیشنٹ کے علامات آتے ہیں. سمپلی میں سمرائز کروں، ڈیلیریم وہ سنڈروم ہے، بہت امبریلا ٹرم ہے، جس میں ایک پیشنٹ اپنی ساری ذہنی قابلیت کھو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ریزننگ ایبلٹی، شارٹ ٹرم میموری، لاجیکل آنسر، اسپیچ کنسسٹنسی، تھاٹ کنسسٹنسی، ساری وہ بھول جاتا ہے. اس کو انوائرمنٹ کا پتہ نہیں، میں کون سے ماحول میں بیٹھا ہوں، اس کو ریئلٹی کا کوئی کنٹیکٹ نہیں، اس کو لوگوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، میں کن لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اس کو ٹائم کا کوئی پتہ نہیں، میں کس ٹائم ہے ابھی، میں کون سے ٹائم پہ میں نے کہاں جانا ہے. انوائرمنٹ سے کچھ تعلق نہیں، بولتا کچھ ایسی باتیں ہیں جو کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آتا، اگر سمجھ میں آتا ہے تو اس کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیونسی نہیں ہوتی. تو اس کو ہم ڈیلیریم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم کوئی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. لیکن سائیکوسس اور ڈیلیریم میں فرق یہ ہے کہ سائیکوسس لانگ ٹرم کی بیماری ہے، جس طرح اسکیزوفرینیا سالوں کی بیماری ہوتا ہے، اور ڈیلیریم کچھ ٹائم کی، کچھ دنوں کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ پیشنٹ واپس ریکوری میں آ جاتے ہیں.